لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم بكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے اس ٹاپک میں بات ہوگی محرمات کے بارے میں۔ محرمات کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہیں، تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں محرمات ابدی اور ایک کو کہتے ہیں محرمات بالفعل۔ محرمات ابدی کا مطلب یہ ہے کہ جب سے وہ دنیا میں تشریف لا چکی ہیں اس وقت سے لے کر موت تک آپ کے لیے جائز نہ ہو تو اس کو محرمات ابدی کہتے ہیں۔ اور محرمات بالفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی فعل کی وجہ سے، کسی کو اپنے نکاح میں لانے کی وجہ سے وہ دوسری عورت آپ پر حرام ہو جاتی ہے تو اس کو محرمات بالفعل کہا جاتا ہے۔ اب بعض عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا بالکل قطعا حرام ہے۔ سورۃ نساء کی یہ آیات مقدسہ آیات نمبر 23 ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے ان کی وضاحت کی ہے۔ تو میں اردو زبان میں ایک ایک کا نام لے کر بتاؤں گا کہ کون سی عورت یعنی کون سے رشتے کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو ان رشتوں میں پہلا رشتہ بیٹی، پوتی، نواسی، بہن، بھابی، بھتیجی، پھوپھی، خالہ، ان تمام کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ مثلا کسی باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کرے، کسی دادا کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی پوتی اور نواسی کے ساتھ نکاح کرے، کسی بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بہن کے ساتھ نکاح کرے، اور اس طرح پھوپھی اور خالہ کے ساتھ بھی نکاح کرنا درست نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے اس پر وضاحت کے ساتھ آیات لائی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم الی آخرہ، یہ پورا آیات ہے، لمبا چوڑا آیات ہے۔ اس آیات مقدسہ میں اللہ نے ان کو حرام قرار دیا گیا ہے جب تک آپ زندہ ہے اور یہ زندہ ہے، تو آپ کی نکاح ان کے ساتھ حرام قرار دیا گیا ہے قطعی طور پر۔ دوسرے رشتوں میں ساس اور ربیہ، یہ دونوں حرام قرار دیے گئے۔ ساس تو سب لوگ جانتے ہیں، ربیہ اس عورت اور اس بچی کو کہا جاتا ہے، یعنی زید کی بچی پیدا ہو گئی کسی زینب سے۔ اب زید مر گیا، زینب نے خالد کے ساتھ نکاح کر لیا، تو اب خالد کے لیے جائز نہیں ہے کہ زینب کی جو پہلے شوہر سے بیٹی تھی اس کے ساتھ نکاح کر لے، یہ خالد کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے رضاعی بہن اور رضاعی ماں، اس کے ساتھ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ مائیں جو تمہیں دودھ پلائیں۔ اب رضاعت کس کو کہتے ہیں؟ تو رضاعت احناف کے ہاں یہ ہے کہ کوئی ماں ایسی بچی جس کی عمر 2 سال یا اس سے کم ہو، یعنی 2 سال سے کم عمر کی بچی ہو یا 2 سال کی کم عمر کا بچہ ہو، اور ان کو دودھ پلائے، یعنی ایک زید ہے اور ساتھ میں زینب ہے، دونوں کی عمر 2 سال سے کم ہے اور ان دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا، تو اب ان کے درمیان جو ہے نکاح وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر خالدہ اور فاطمہ 2 بہنیں ہیں، اور بکر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے،
تو خالدہ اور فاطمہ دونوں کا ایک وقت میں بکر کی نکاح میں جمع ہونا حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح ایک عورت ہے، اس کا نام ہے عائشہ۔ اب عائشہ کا نکاح ہو گیا عبداللہ کے ساتھ۔ اب اس عائشہ کی پوپی عبداللہ کے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح عائشہ کی خالہ اور عائشہ کی بھتیجی اور عائشہ کی بانجی عبداللہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جو کسی کی نکاح میں ہو، جو نام لیے گئے، ان تمام عورتوں کا اس رشتے کے ہوتے ہوئے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک قانون اصول فقہ نے قانون وضع کیا گیا ہے کہ ایسی دو عورتیں جن میں سے ایک عورت کو مرد تصور کیا جائے اور دوسرے عورت کو عورت تصور کر لیا جائے اور ان کو آپس میں رشتہ دے کے اگر ان کے آپس میں نکاح کرنا درست ہو تو ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے، اور اگر ان کے آپس میں رشتہ درست نہ ہو تو ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ نے فاطمہ کے ساتھ زنا کر دیا۔ اب عبداللہ کے لیے فاطمہ کی بہنیں، فاطمہ کی ماں، فاطمہ کی بیٹی اور اس کی دادی اور اس کی نانی اور اس کے نیچے کی طرف جو پوتی جو ان کی نواسیاں ہے جو بھی ہیں، وہ سب کے سب عبداللہ پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح فاطمہ کے لیے عبداللہ کے بھائی، عبداللہ کے باپ اور ان کے دادا اور ان کے جو اوپر کی طرف رشتے ہیں مردوں میں وہ، اور نیچے کی طرف جو ان کے رشتے ہیں وہ تمام حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ زنا سے اصول اور فروع دونوں حرام قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے مبعوث ہونے سے پہلے عرب میں نکاح کے کچھ اقسام ہوا کرتے تھے، یعنی کچھ نکاح کی صورتیں تھی اس وقت میں، اور ان صورتوں میں سے ایک کو نکاح بعونہ کہا جاتا تھا، ایک کو نکاح متعہ کہا جاتا تھا، ایک کو نکاح موقت کہا جاتا تھا، اور دیگر بھی بہت سارے اقسام ذکر کیے ہیں فقہاء کرام نے۔ لیکن ہم جو بات کریں گے، جو آج کے دور میں رائج نکاح لوگ تصور کرتے ہیں، جو ہمارے احناف اور دیگر ائمہ اربعہ کی نزدیک حرام قرار دیا گیا ہے، ان میں سے ایک نکاح کو نکاح موقت کہتے ہیں۔ اور وہ نکاح موقت یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ 10 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، آدھا دن کے لیے، 1 رات کے لیے نکاح کرے تو ایسا نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسرا قسم جو نکاح کا ہے اس کو نکاح متعہ کہا جاتا ہے۔ نکاح متعہ، یہ نکاح متعہ اہل تشیع حضرات کے ہاں جائز ہے۔ نکاح متعہ اہل تشیع حضرات کے ہاں جائز قرار دیا گیا ہے، اور ائمہ اربعہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ نکاح متعہ اور نکاح موقت میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ نکاح موقت بغیر گواہوں کے کیا جاتا تھا، اور نکاح متعہ وہ گواہوں کے ہوتے ہوئے نکاح کیا جاتا تھا۔ یہ بھی کچھ ٹائم کے لیے کیا جاتا تھا، 2 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے لیے، 1 سال کے لیے اور 2 سال کے لیے کیا جاتا تھا، اور پھر اس عورت کو طلاق دی جاتی تھی۔ اور یہ دونوں قسمیں رسول اللہ مبارک کے مبعوث ہونے سے پہلے عرب میں پائے جاتے تھے۔ رسول اللہ مبارک کی بعثت سے اور آپ کے نبی بننے کے بعد اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہذا بعض حضرات امام مالک کی طرف اس میں جواز کا قول کرتے ہیں، لیکن وہ ان سے ثابت نہیں۔ فقہاء نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ نکاح موقت اور نکفر اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں ناجائز تھے۔ پہلے تو انکاری صورت ہے، اور اگر اقراری صورت بھی مان لیا جائے تو اس صورت میں پھر ہم یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ان حضرات نے اس سے رجوع کیا تھا، اور ان کی رجوع ابھی بھی ثابت